بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نواں مہینہ ہے۔ رمضان کے معنی رک جانے کے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں کی نسبت اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو پانے کا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دروازے آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو شخص اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اس میں 60 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ سونے کا بنا ہوگا، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ عز و جل اسے جنت میں ایسا درخت عطا کرتا ہے کہ اس درخت کے سائے میں گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ فضیلت و برکات تو پہلے دن اور رات کی ہیں، تو آگے آگے کتنی ہی رحمتیں اور برکات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ رحمتیں اور برکات پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھیں۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، یعنی افطاری سے افطاری۔ ان کے روزے میں سحری نہیں تھی، جبکہ ہمارے روزے میں سحری بھی ہے اور افطاری بھی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے آسمانوں پر بار بار یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا تو میں اس کی توبہ قبول کروں۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اور جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ غرض رمضان المبارک میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 لوگوں کے۔ پہلا، ماں باپ کا نافرمان۔ دوسرا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے ناتے توڑنے والا یعنی قطع تعلق کرنے والا۔ تیسرا، کینہ اور بغض رکھنے والا، اور چوتھا، شراب پینے والا۔ ان 4 لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی خاطر سال کے شروع سے لے کر آخر تک جنت کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر حوروں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ تب وہ کہتی ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ایسے شوہر مقرر کر جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، ایک بہت عظمت والا مہینہ تم پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں،
یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو کوئی اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو یہ اس کے لیے مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور ہر مومن کی ایک دعا دن اور رات میں قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں ان کے برابر اس ایک رات میں لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے خوشی مناتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی تجلی فرماتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اسے پورا اجر اور انعام عطا فرمایا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ رمضان المبارک آخرت کی تیاری اور گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے میں اپنا قرب عطا فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرا چینل پروفٹ قصہ سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔